حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک ارشاد فرمایا کہ کوئی مرد کسی مرد کی شرمگاہ کو نہ دیکھے اور نہ کوئی عورت کسی عورت کی شرمگاہ کو دیکھے، اور نہ ننگے ہو کر دو مرد ایک کپڑے میں لیٹیں اور نہ دو عورتیں ایک کپڑے میں ننگی ہو کر لیٹیں۔ مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 628۔ میرے محترم سامعین، اس حدیث پاک کی تشریح سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میرے اسلامی چینل کو ابھی ضرور سبسکرائب فرما لیجیے تاکہ آپ حضرات تک مستند شرعی مسائل اور مستند اسلامی واقعات پہنچتے رہیں۔ جزاکم اللہ۔ آئیے اب اس حدیث مبارکہ کی تشریح کی طرف۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ جس طرح عورت کا مرد سے پردہ ہے، اسی طرح عورت کا عورت سے اور مرد کا مرد سے بھی پردہ ہے، لیکن پردوں میں تفصیل ہے۔ ناف سے لے کر گھٹنوں کے ختم تک کسی بھی مرد کو کسی مرد کی طرف دیکھنا حلال نہیں ہے۔ بہت سے لوگ آپس میں زیادہ دوستی ہو جانے پر پردہ کی جگہ ایک دوسرے کو بلا تکلف دکھا دیتے ہیں، یہ سراسر حرام ہے۔ اسی طرح عورت کو عورت کے سامنے ناف سے لے کر گھٹنوں کے ختم تک کھولنا حرام ہے۔ اور یہاں ایک بات یہ سمجھیں کہ کافر عورت کے سامنے منہ اور گٹے تک ہاتھ اور ٹخنے تک پیر کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ یا کوئی بال کھولنا درست نہیں ہے۔ عورت کا کافر عورت کے سامنے یہاں تک پردہ بیان کیا گیا ہے۔ بچہ ہونے کے چند روز بعد جب زچہ کو غسل کرایا جاتا ہے تو گھر کی سب عورتیں اس کو ننگی کر کے نہلاتی ہیں اور رانے وغیرہ سب دیکھتی ہیں، یہ بہت بڑی بے غیرتی ہے اور حرام ہے۔ میرے محترم سامعین، یہاں اس حدیث مبارکہ کی تشریح میں یہ جو بیان کیا گیا ہے کہ عورت ناف سے لے کر گھٹنوں کے ختم تک جو ہے عورت کے سامنے عورت کا پردہ ہے، یہ پردہ عورت کا عورت کے سامنے یعنی مسلمان عورت کا مسلمان عورت کے سامنے ہے، وگرنہ غیر محرم کے سامنے تو عورت سراسر پردہ ہی پردہ ہے۔ کوئی عضو جو ہے وہ غیر محرم کو نہیں دکھا سکتی، نہ ہی اس کے سامنے کھول سکتی ہے۔ اب آئیے مردوں کی طرف۔ یہ اکثر جگہ دیکھا گیا ہے کہ مرد جو ہے وہ اس قدر کپڑا پہنے ہوتے ہیں کہ گھٹنوں سے رانوں تک سرا وہ آتا ہے، گھٹنے بھی ننگے ہوتے ہیں۔ گھروں کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، ہمارے مرد حضرات ایسا کرتے ہیں، بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ بلکہ گھروں میں تو مردوں کو قمیص بھی نہیں اتارنی چاہیے، یہاں تک کہ اپنے جسم کو بالکل ننگا کریں اور ایسا لباس پہنیں کہ جس سے گھٹنے تو دور کی بات رانیں بھی ننگی نظر آتی ہوں۔ تو اس لیے میرے محترم سامعین، اس کا بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، خیال رکھنا ہے، کیونکہ اگر ہم ایسے معاملات میں پڑ جائیں گے تو ہم بالکل بے شرم ہو جائیں گے، بے حیا ہو جائیں گے۔ یہ صرف ہمارے اوپر اثر نہیں پڑے گا بلکہ گھر کے اندر جتنی خواتین ہیں، جتنے بچے ہیں، جتنے لوگ ہیں، ان کے اوپر بھی اثر پڑے گا۔ اور ایسے مردوں اور عورتوں کے ہاں جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس میں بھی فطرتاً بے حیائی، بے شرمی اور بے پردگی پائی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طور پر شریعت کے مطابق اپنا ایک ایک عمل اور اپنا لباس پہننے کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔